الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حوصلہ اور ہمت کا بیان آپ نے سنا۔ غزوہ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں کے حوصلے کچھ پست نظر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا اور انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کبھی کوئی فقیر ہوتا ہے۔ یہ دنوں کا بدلنا، کبھی دن ہے کبھی اندھیرا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور کافروں کو کبھی کبھی غلبہ جو مل جاتا ہے اور ایمان والے شہید ہو جاتے ہیں، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں شہادت کا منصب ہم عطا فرماتے ہیں، اور مومن اور منافق کی پہچان ہو جائے، تکلیف اور دشواری کے وقت پتہ لگ جاتا ہے اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اپنے ایمانی دعوے میں کون زیادہ سچا ہے، یہ مصیبت اور آزمائش کے وقت میں پتہ چلتا ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جنت میں داخلہ آسان نہیں ہے۔ ایمان والوں نے کیا گمان کر لیا ہے کہ اتنی سی بات پر بخش دیے جائیں گے، یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، صرف وہ ایمان لے آئے؟ کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کرتے ہیں ان کی آزمائش بھی نہیں کی ہے، اور ان کے صبر کی آزمائش بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ایمان لے آئے اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی انسان جب ترقی کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی آفیسر بنتا ہے، تو اس نے کتنی محنت کی ہوتی ہے اس منصب کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا جنت اتنی ہی سستی ہے کہ صرف چھوٹی سی بات پہ جنت مل جائے گی؟ جو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، کیا اگر ہم اس طرح زندگی نہیں گزاریں اور پھر بھی امید رکھیں؟ اب کوئی شخص ہے وہ گناہوں میں زندگی گزارتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، وہ امید بخشش کی رکھتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی قرآن میں فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلے تمہیں چاہیے کہ نیکیوں والی زندگی اختیار کرو، تقوی والی زندگی اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید لگا کر رکھو۔ یہ ہے عقل مند انسان کہ جس طرح اس سے زندگی گزارنے کا کہا گیا ہے وہ اس طرح زندگی گزارے، پھر اس کے فضل پر نظر رکھے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی تو جہاد کرنے والوں کی آزمائش بھی نہیں ہوئی اور تمہارے صبر کا امتحان بھی نہیں ہوا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایمان والوں کو آزماتا ہے، اور خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر ہوا۔ ایک جہاد، پتہ لگ جائے جہاد اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے، اور صبر کرنا، صبر کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لے آئے ہو اس کی تکلیفوں پر صبر کرنا، جہاد میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس پر صبر کرنا۔ جب ان دو چیزوں پر تم قائم رہو گے، مخلص رہو گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ صبر ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کامل مومن نہیں بن سکتا۔ اگر انسان نماز بھی پڑھتا ہے، سب چیزیں، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن وہ صبر کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، وہ کبھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور سب سے مشکل کام ہے صبر کے ساتھ زندگی گزارنا۔ آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو بہت غصہ آ رہا ہو اور آپ اس پر غصہ اتار بھی سکتے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ رہنا، بہت سردی ہے، دل نہیں کرتا اٹھ کر وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، آپ اٹھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، اور سب سے بڑا صبر کیا ہے کہ بندے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ جو کچھ بندے کے ساتھ ہو رہا ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری مرضی پر آ جائے۔ یہ انسان پورا زور لگاتا ہے کہ جو میں وہ چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے، یہ انسان زور لگاتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں یار کی رضا کس میں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پیارے بنتے ہیں۔ وہ جس حال میں ہوتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے صبر ایسی چیز ہے، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو اللہ والے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں، بھلے تنگی ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، غم ہو، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایمان والا کامل مومن جب ہی بنتا ہے وہ جب اپنا اختیار رب تعالیٰ کو سونپ دیتا ہے، اب میرا یار جس حال میں رکھے، چاہے تو کھلائے چاہے تو نہ کھلائے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ ہر بات میں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صبر پر قائم رہتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، یا اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا۔ تو پھر ایمان والا ہو کر اگر وہ صبر کا دامن نہیں پکڑتا تو پھر اس نے اپنے ایمان سے کیا سیکھا، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اس نے کیا سیکھا؟ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ ضرور آزمائے گا جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو۔ ان پر تکلیفیں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ صبر کرتے ہیں یا وبیلا کرتے ہیں۔ تو مسلمان کو بتا دیا گیا قرآن و حدیث میں واضح طور پر۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کیا اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لے آئے؟ کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وہ ضرور آزمائے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بے شک تم اس سے پہلے موت کی آرزو کیا کرتے تھے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں۔ اس سے پہلے صحابہ کرام موت کی آرزو کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے غزوہ احد میں موت کو اپنے سامنے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بیان فرما رہا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا اور تم دیکھ رہے تھے۔ موت کی آرزو کرنا جہاد میں، یہ آرزو کرنا کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، یہ قرآن و حدیث سے جائز ہے، بندہ شہادت کی تمنا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاصل کلام یہی ہے کہ بندہ صبر کے ساتھ زندگی گزارے تو کامیاب ہے، ورنہ اس کے لیے بہت خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔